السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ بسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کسی کتاب پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کوئی مخصوص ہمارا عنوان ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، بلکہ آج کا مسئلہ ہمارا ایک علاقہ ہے، اس کا بہت بڑا المیہ ہے، اور جو ہے نا وہاں کے لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس پہ مجھے بات کرنی ہے۔ بات ہو رہی ہے دھیر کوٹ آزاد کشمیر کی، اور دھیر کوٹ اور آزاد کشمیر پیشوان قدرتی وسائل سے مالا مال ایک خوبصورت وادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ اتفاقاً جو ہے نا کسی ایک خاتون کے ساتھ مجھے وہاں پہ جانے کی ضرورت پڑی۔ جو دھیر کوٹ ہسپتال ہے مخصوص اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس خاتون کے ساتھ جب میں وہاں گئی تو مجھے وہاں کی صحت کی ناکافی اور ناگفتہ بے حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ مثلا حیرت ہوئی، اس وجہ سے کہ کتنی حکومتیں آئیں گزر گئیں، اور جو ہے نا اہل علاقہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور ابھی تک ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم اپنی خواتین کو ایک اچھا ہسپتال فراہم کر سکیں جہاں پہ ان کا پراپر علاج ہو سکے، اور جہاں پہ ان کے بچوں کو جو نئے جنم لینے والے بچے ہیں ان کو بنیادی سہولیات میسر ہو سکیں۔ اور دھیر کوٹ کے لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے جو ہے نا لوگ ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باہر سیٹل ہیں اور دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، اور وہ اچھے خاصے ڈونیشن بھی دیتے ہیں مختلف طرح کی آرگنائزیشنز کو۔ وہاں پہ مختلف آرگنائزیشنز بھی کام کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میری وہ بیٹی، میری وہ بہن، وہ خاتون، اس علاقے کی وہ خاتون جو دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آتی ہے علاج کے لیے، اور ایک جو مثلا پیدائش کا عمل ہوتا ہے اس سے وہ جو ہے نا اس کا بچہ گزر رہا ہوتا ہے اور ان دردوں سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس ہسپتال میں پہنچتی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ مزید 4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ پنڈی چلے جائیں، یا پھر آپ 3 گھنٹے کا سفر کر کے مظفر آباد چلے جائیں۔ اور وہ خاتون بیچاری وہاں راستے میں اپنے لیے کوئی ایک سواری ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور اس کے انتظار میں وہ مزید جو ہے نا موت کے منہ میں جا رہی ہوتی ہے، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ یا پھر اس کا بچہ یا وہ خود خاتون دونوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو جناب والا، میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے، حکومت وقت سے جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان سے میرا مطالبہ ہے، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، اور جو وہاں کے سیاسی کارکنان ہیں، اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے اتنے بڑے بڑے نام، راجہ صاحب اور عباسی صاحب اور خان صاحب، آپ سب سے میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ خدا را اپنی بیٹیوں پر رحم کریں، اور وہ جو پہلے ہی جو ہے نا اتنے مشکل پہاڑی راستوں سے اس حالت میں اتر کے وہاں آتی ہیں، وہ بیچاری زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتی ہیں، اور اوپر سے جو ہے نا ظلم بالائے ظلم جب وہ مظفر آباد امبور ہاسپٹل میں آتی ہیں تو وہاں پہ بھی بیسک نرسری کی فیسلٹی ابھی تک موجود نہیں ہے، اور جو ہے تو وہ بہت ناکافی سہولیات ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے پھر ان بچوں کو آکسیجن میں لاہور، اسلام آباد اور ڈیفرنٹ جو ہے نا شہروں کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ تو خدا را جتنے بھی لوگوں تک میری یہ ویڈیو پہنچے، آڈیو پہنچے، میری آپ سے ایک جو ہے نا ایک عورت ہونے کے ناطے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ کم از کم لوگوں کو بنیادی صحت کے جو ہے نا صحت کی سہولیات مہیا کریں، اور اس پہ ایک جو ہے نا سیریس قسم کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ سیریسلی کام کریں، اور
وہاں کے لوگوں کو، تاکہ مثلا دوسرے شہروں کی طرف نہ جانا پڑے، اور وہ مقامی طور پہ جب ہم یونیورسٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جب ہم کالجز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جب ہم سکولز پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ایک خاتون کا حق نہیں ہے، یا ایک عام انسان کا حق نہیں ہے کہ اس کو صحت کی بنیادی سہولیات وہاں پہ میسر ہوں جہاں پہ وہ اپنا علاج کروا سکے؟ اور ان میں سے بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو ان بڑے شہروں میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کے جو ماہانہ آمدن ہے وہ اتنی ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ٹریول کر کے یہاں آ سکیں، اور جو آ بھی جاتے ہیں وہ بیچارے اتنی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کس ہاسپٹل میں، کوئی کس ہاسپٹل میں۔ تو میری اس اپیل کو خدا را عام کریں، اور میری اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں، اور جو مثلا وہاں کے لوگ ہیں اور وہاں کی ایون کے خواتین بھی ہیں، وہ جو ہے نا مثلا اس کے لیے تھوڑی سی آواز اٹھائیں، اور اس کے لیے کام کریں کہ ہاسپٹل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر عملہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈاکٹر ہونی چاہیے، اس کے اندر بچوں کے لیے نرسری ہونی چاہیے، نرسری کے اندر جو بنیادی فیسیلیٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے، تاکہ میری بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو، یا ہماری بہنوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر، اور جو ہے نا اس حالت میں بے پردگی کے ساتھ، مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا مثلا اتنی اس طرح کی بات کرتے ہوئے، لیکن خدا را یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پہ ضرور بات کریں، اور اس آواز میں لائیں، اور اس پہ کام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو آسانیوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو اپنی امان میں رکھے اور ان کی حفاظت کرے۔ خوش رہیے اور خوشیاں تقسیم کیجیے۔